بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سیشن میں حج اور عمرہ سے متعلق جو قرآن مجید نے بعض وضاحتیں کی ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں سے سب سے پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ سے متعلق جو کچھ بھی محترم اور سینکٹیمونیس قرار دے دیا گیا ہے، یہ ضروری ہے کہ ایک صاحب ایمان اس کو اپنے ایمان کے تقاضے کے طور پہ اس کی تعظیم کرتا رہے۔ تاہم اگر کوئی فریق اس سینکٹیٹی کو وائلیٹ کرتا ہے، اس حرمت کو پامال کرتا ہے، تو پھر مسلمانوں کی اس کی اجازت ہے کہ وہ برابری کی سطح پہ اس کا جواب دیں۔ دوسری وضاحت جو ضمن میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کی نوبت آ جائے تو پھر ضروری ہے کہ مسلمان پہل نہ کریں اس معاملے میں، یعنی سینکٹیٹی کو وائلیشن کا جو معاملہ ہے یہ دوسرے کی طرف سے اگر ہونا چاہیے، اگر دوسرے یہ فریق سر انجام دیتا ہے تب مسلمانوں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ برابری کی سطح پہ اس کا جواب دیں۔ مثال کے طور پہ اگر حرم پہ خدا نخواستہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ واقعہ بھی ہوا اور وہ ایک محترم جگہ ہے، تو پھر مسلمانوں کو اس کا رائٹ دیا گیا ہے، یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ برابری کی سطح پہ اس بات کا نوٹس لیں۔ تاہم جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں وہ پیش قدمی یا پہل نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں جو تیسری وضاحت قرآن مجید نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو شکار ممنوع ہے وہ اصل میں خشکی کا شکار ہے، یعنی لینڈ اینیملز کا شکار ہے جو ممنوع ہے۔ جہاں تک سی اینیملز کا شکار ہے، دریائی شکار ہے، تو وہ جائز ہے۔ نہ صرف یہ کہ جو لوگ جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے وہ یہ شکار کر سکتے ہیں، بلکہ اوروں کا یہ کیا ہوا شکار بھی وہ کھا سکتے ہیں، وہ کنزیوم کر سکتے ہیں۔ تاہم خشکی کا شکار جو ہے یہ بالکل ممنوع ہے، اور جو شخص یہ جانتے بوجھتے ہوئے کام کرتا ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو اس پہ لازم آتا ہے، اور ضروری ہے کہ پھر وہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ اس کے کفارے کی صورت بھی قرآن نے مقرر کر دی ہے، اور اس کی 3 شکلیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح کا جانور اس شخص نے ہنٹ کیا تھا اس طرح کا جانور جو ہے وہ بیت اللہ بھیجے گا قربانی کے لیے، اور اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر اس طرح کے جانور کی ایک قیمت ہے جو کیلکولیٹ کی جائے گی، اور اس قیمت سے پھر مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا ایک خاص تعداد میں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر روزے رکھے جائیں گے، اور ان روزوں کی تعداد اتنی ہی ہوگی جتنی تعداد میں مسکینوں کا کھانا کھلانا اس شخص پہ واجب ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت بھی قرآن مجید نے فرما دی ہے کہ یہ فیصلہ کہ وہ جانور کون سا ہوگا جو قربان کیا جائے گا، اس کی قیمت کتنی طے کی جائے گی، اگر وہ اس قیمت سے جو کھانا کھلایا جائے گا مسکینوں کو ان کی تعداد کتنی ہوگی، اور اسی طریقے سے کتنے روزے ہیں جو رکھے جائیں گے، اس سب کا فیصلہ وہ شخص نہیں کرے گا جس سے جرم سرزد ہوا، بلکہ مسلمانوں میں سے 2 سکہ لوگ ہیں جو اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس سلسلے میں جو چوتھی وضاحت قرآن مجید نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کے معاملے میں اگر ایک شخص کہیں محصور ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پہنچ نہیں پاتا حج اور عمرے کے سلسلے میں، تو پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو جانور اس کو قربانی کا میسر ہو اس کو وہ آگے بیت اللہ بھیج دے، یا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر جہاں پہ وہ محصور ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ سٹینڈرڈ ہیں، وہ وہیں پہ ان کو قربان کر دیں، اور قربانی کرنے کے بعد بہرحال وہ احرام اتار سکتے ہیں، اور یہی ان کا حج اور عمرہ قرار پائے گا۔ تاہم یہ ضروری ہے، اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ خواہ قربانی وہاں کی جائے جہاں پہ وہ لوگ محصور ہو گئے ہیں، یا وہ قربانی وہاں بیت اللہ جا کے کروائی جائے یا وہاں پہ کی جائے، یہ ضروری ہے کہ سر اسی وقت منڈھایا جائے گا کہ جب قربانی کی جا چکی ہوگی، یعنی سر جو ہے وہ قربانی کے بعد ہی منڈھایا جائے گا۔ اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے ہمیں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم سر منڈھا دیں، تاہم اس کے لیے پھر کچھ کفارہ ہے جو قرآن مجید نے فکس کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ من صیام او صدقۃ او نسک، یعنی وہ شخص کچھ روزے رکھے گا، من صیام او صدقہ کچھ انفاق کرے گا، او نسک یا کچھ جانور ہے جو قربان کرے گا۔ ان چیزوں کی جو تعداد ہے، یعنی کتنے جانوروں کو قربان کرے گا، کتنا انفاق کرے گا یا کتنے روزے رکھے گا، اس کا فیصلہ بھی اسی کی اپنی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو 5ویں وضاحت قرآن مجید نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو اکٹھے کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہرحال ایک رعایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے پسندیدہ تو یہی ہے کہ حج اور عمرے کے لیے الگ الگ سفر کیے جائیں، اور اسی لیے یہ رعایت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بیت اللہ کے قریب رہتے ہیں۔ اور اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے احرام باندھ کے عمرہ کیا جائے گا، پھر احرام کھول دیا جائے گا، اور پھر 8 ذی الحج کو ایک مرتبہ پھر حج کا احرام باندھا جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ چونکہ یہ ایک رعایت ہے تو قرآن مجید نے اس پہ ایک کفارہ ہے جو عائد کیا ہے، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ کچھ جو قربانی کے جانور میسر ہوں گے ان کو قربان کیا جائے گا، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر 10 روزے رکھے جائیں گے۔ 3 روزے تو انہی حج کے ایام میں رکھے جائیں گے، اور 7 روزے ہیں جو واپس لوٹنے کے بعد پھر رکھے جائیں گے۔ اس سلسلے میں جو 6ٹھی وضاحت قرآن مجید نے کی ہے وہ یہ ہے کہ منی کا جو قیام ہے یہ 12 ذی الحج تک بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کو 13 تاریخ تک بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو اصل چیز ہے جو پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بھی ٹائم وہاں گزارا جائے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا جائے۔ یہ وہ 6 بڑی وضاحتیں ہیں جو قرآن مجید نے حج اور عمرے سے کے متعلق کی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔